اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم رانا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ رانا صاحب، آج پارلیمان میں خوب شور شرابہ ہوا اور حکومت کورم ہی پورا نہیں کرا سکی، کورم پورا کرنے میں ناکام رہی، کیا وجہ بنی رانا صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، دیکھیں کورم پورا ہونا چاہیے تھا، ممبرز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ وہاں موجود ہوں، تو میرے خیال سے اس کے اوپر جو وپ ہے اور جو پارلیمانی لیڈر ہیں وہ اس کا ضرور نوٹس لیں گے اور اس کو انشور کیا جائے گا کہ کورم پورا ہو۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور سر، یہ ایک سوال ہے جو پی ٹی آئی مسلسل کر رہی ہے۔ کل بھی ہم نے دیکھا وہ جو احتجاج کا ایک انوکھا انداز ہے جو شہباز شریف صاحب دے گئے، وہ جاپانی احتجاج جو ہے کل بھی ہم نے دیکھا، اور آج بینرز اور پلیکارڈز لے کے اراکین اسمبلی آئے ہوئے تھے، تو کیا پریشر ماؤنٹ ہو رہا ہے حکومت پہ؟ یہ تو اچھی بات ہے، احتجاج جو ہے وہ جمہوریت کا پارٹ ہے، اور یہ احتجاج تو اچھے لگتے ہیں جب آپ اسلام آباد کے اوپر دھاوا بول دیں اور توڑ پھوڑ کریں اور جلاؤ گھیراؤ کریں، تو وہ احتجاج ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ تو دس از الاؤڈ اینڈ ویلکم، اس احتجاج نہیں، کو تو ویلکم کیا جائے۔ لیکن اس کو رسپونڈ کیسے کریں گے جو سوال پوچھے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جواب تو ان کو مل رہے ہیں، سوال تو ہر سوال کا جواب ملے گا۔ حکومت رائٹ پہ ہے اور حکومت تو بارہا کوشش کر رہی ہے کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ اب گروتھ کی طرف گامزن ہو، تو ہر سوال کا جواب نہیں، ملے گا۔ لیکن وہ سوال پوچھ رہے ہیں گولی کس نے چلائی، وہ اس طرح کی چیزیں لکھ کے پوچھتے ہیں آپ سے، اور وہ 26 نومبر کا حوالہ دے رہے ہیں، وہ 9 مئی کی بات کر رہے ہیں، وہ جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو حکومت سنجیدہ ہے جوڈیشل انکوائری کرانے میں؟ دیکھیں گولی تو پی ٹی آئی والوں نے چلائی، کیونکہ حکومت نے تو گولی نہیں چلائی۔ پی ٹی آئی والوں نے 40 کے قریب پولیس کی وہیکلز کو جلا کے راکھ کر دیا، 150 کے قریب پولیس اہلکاروں کو زخمی کیا، رینجرز اور پولیس والوں کو شہید کیا، تو گولی تو پی ٹی آئی والوں نے چلائی، حکومت نے نہیں چلائی۔ یہ تو بڑی آسان بات ہے سر، پھر آپ جوڈیشل انکوائری کرائیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، سب ان کے سامنے رکھیں۔ دیکھیں یہ تو مذاکراتی کمیٹی نے اب فیصلہ کرنا ہے، جب ان کے پاس ایک ریٹن ڈیمانڈ آئے گی، غالباً کل ہے، 16 کو ہے، 16 جنوری کو ہے جو نشست ہے، تو اس کے اندر یہ فیصلے ہوں گے اور اس کا تحریری جواب ان کو لکھ کے دیا جائے گا۔ لیکن جوڈیشل کمیشن کے اندر جوڈیشل کمیشن تب نہیں بنتا جب عدالتیں سزائیں سنا دیں اور 90% جو عدالتی کارروائی ہے وہ مکمل ہو جائے۔ جوڈیشل کمیشن تو شروع میں بنتا ہے، اور جوڈیشل کمیشن کے کیا ٹی او آرز ہوں گے، اگر بننا ہے تو کیا ٹی او آرز ہوں گے، کیا وہ قابل قبول ہوں گے دونوں سائڈوں کو، اور یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو مذاکراتی کمیٹی دیکھے گی۔ اور جوڈیشل کمیشن تو وہاں بنتا ہے جہاں کوئی چیزیں ڈھکی چھپی ہوں، تو 9 مئی کے حوالے سے تو چیزیں بڑی اوپن ہیں، پوری دنیا نے، پورے پاکستان نے اس کو وٹنس کیا، بہت ساری سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، بہت ساری ویڈیوز ہیں، اور تو یہ سارے دیکھیں سویلینس کے ملٹری کورٹ ٹرائل سے متعلق کچھ سوالات آئینی بینچ بھی پوچھ رہا ہے اور وزارت دفاع کی وکیل سے پوچھ رہا ہے، اور وہ سوالات بھی بڑے سنجیدہ نوعیت کے ہیں، قطع نظر اس بات سے 26 نومبر کے اوپر بھی کچھ سوال پوچھے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ سر، ان سوالات کے اندر، اس احتجاج کے اندر، اس شور میں، یہ جو مذاکرات ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات میں سے کچھ چیز نکل سکتی ہے؟ کیونکہ خواجہ آصف صاحب ان کو مذاکرات نہیں بلکہ مذاق رات کہہ رہے ہیں، اور تحریک انصاف بھی حکومت کی غیر سنجیدگی پر فنگر پوائنٹنگ کر رہی ہے۔ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ حکومت نے تو ہمیشہ، یا پرائم منسٹر شہباز شریف یا پی ایم ایل این کی طرف سے تو ہمیشہ بات چیت کی بات ہوئی ہے، چاہے وہ اپوزیشن لیڈر تھے تو انہوں نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی، ایپیکس کمیٹی میں ذکر کیا کہ ہمیں فسادات کو چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن بہت سارے لیڈرز کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ پی ٹی آئی ایک انتشاری جماعت ہے جس نے ہمیشہ انتشار کا رستہ لیا ہے، تو ان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور یہ ہمیشہ گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال یہ ان کا اپنا موقف ہے، لیکن حکومتی موقف تو یہی ہے کہ مذاکرات کی کمیٹی بنی ہے اور اس کو ایک اچھی امید کے ساتھ چلایا جا رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ہم تو بٹ رانا صاحب، اٹ لکس ایز اف گورنمنٹ از سراؤنڈڈ بائی سو مینی ڈاؤٹس، کچھ وسوسوں میں گھری ہوئی ہے، اور ان وسوسوں کا اظہار کھل کر تو نہیں لیکن دبے الفاظ میں خود پرائم منسٹر صاحب بھی کر رہے ہیں۔ وہ کیا وسوسے ہیں جو حکومت کو لاحق ہیں؟ کیا وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ مؤخر ہو جانا، 9 مئی کے اوپر عدالتی ریمارکس ہونا، پھر کچھ ملاقاتیں ہونا، حکومت کو یہ خطرہ لاحق کہ کوئی بیک ڈور بات ہو رہی ہے، تو کیا یہ وسوسے ہیں جو حکومت جن سے دوچار ہے، جن کا شکار ہے اس وقت؟ نہیں، حکومت کو کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے،
اس چیز کا کوئی یہ ضرور ہے کہ جو پی ٹی آئی کی ایک تاریخ ہے اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ حکومت کو کوئی فکر نہیں ہے. حکومت جو ہے وہ تو الحمدللہ اکنامک ٹرن اراؤنڈ کر چکی ہے اور آگے ہم گروتھ کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو ہم تو بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم اس ملک کو مزید بہتری کی طرف لے کے جائیں گے اور ہماری کوشش ہے کہ اس پولرائزیشن کو ٹھنڈا کیا جائے. لیکن جب آپ شرائط رکھ لیں, ڈیڈ لائنز رکھ لیں, تو وہ آبویسلی پھر وہ نظر آتا ہے کہ یہ مذاکرات اگر ایسے پی ٹی آئی کرے گی ان کے ساتھ تو یہ کہاں چلیں گے. لیکن ہماری کوشش میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے. ہم نے تو تحریری طور پہ کہا تھا ہمیں لکھ کے دے دیں, اس پہ انہوں نے بڑی تاخیر کی اور پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم ان کی ملاقات کرا دیں گے. وہ ملاقات بھی مکمل ہوگی. تو ہماری طرف سے تو وہ اقدامات نہیں, لیکن مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات تو نہیں کرائی گئی نا سر؟ نہیں, کرا دی گئی. پوری مذاکراتی کمیٹی مل چکی ہے پی ٹی آئی سے. خان صاحب, آپ کو لگ رہا ہے سر کہ الٹیمیٹلی کنکلوسیو ہوں گے یہ جو حکومت اور پی ٹی آئی کے مابین انگیجمنٹ ہے, کنکلوسیو ہو جائے گی, یا پھر حکومت کو یہ اندازہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی آن بورڈ ہے؟ کیونکہ حکومتی حلقوں سے یہ تاثر ملتا ہے نا کہ کہیں نہ کہیں کوئی علی امین گنڈا پور صاحب ہوں یا بشرا بی بی ہوں, یہ کوئی رابطہ کاری کر رہے ہیں. یہ دیکھیں, ہم تو پر امید ہیں کیونکہ یہ ساری ایک اتنا ایفرٹ ہو رہا ہے, تو یہ تو اسی بیسس پہ ہو رہا ہے کہ ماحول ٹھنڈا ہو. لیکن بات یہ کہ سب کے سامنے رزلٹ آ جائیں گے, ڈھکے چھپے تو نہیں آئیں گے. ہماری کوشش, ہماری نیت کلیئر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر ماحول ٹھنڈا کرنا چاہیے, اور شرائط کون, ڈیڈ لائنز کون دے رہا ہے کہ ہماری شرط نہ مانی گئی تو پھر ختم ہو جائیں گے. تو ختم ہونے کی مذاکرات بات تو پی ٹی آئی کر رہی ہے. تو سر یہ حکومت لاسٹلی 20 جنوری سے پہلے کر لے گی؟ نہیں, ہمیں کوئی 20 جنوری یا 25 جنوری یا 30 جنوری کا کوئی غم یا فکر نہیں ہے. حکومت جو ہے وہ اپنے پیس پہ کر رہی ہے چیزیں, اور ہماری طرف سے کوئی ایسی کوئی تاخیر بھی نہیں ہے. تو حکومت کسی ڈیڈ لائن پہ نہیں ہے. یہ تو امیدیں ہیں پی ٹی آئی کی کہ 20 جنوری کو معاملات تبدیل ہو جائیں گے, اور جو انہوں نے اتنی محنت کی ہے, گلی گلی محلہ محلہ امریکہ کے اندر انہوں نے بڑی محنت کی ہے, بڑے ڈالر خرچے ہیں, لابیسٹ ہائر کیے ہیں, بڑی تگودو کی ہے, جن کو وہ کہتے تھے ہم کوئی غلام ہیں, ان کی در پہ جا کے انہوں نے اپنا ماتھا بھی ٹیکا ہے اور بہت کچھ کیا ہے. تو وہ ان کی امیدیں ہیں, ہمیں اس سے کوئی فکر نہیں. بہت بہت شکریہ. رانا احسان افضل صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے دوران سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کی, اور آرمی چیف نے سیاسی رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے. افغانستان ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے, اور پاکستان افغانستان سے ہمیشہ بہتر تعلقات کا خواہاں رہا ہے. افغانستان سے صرف فتنۃ الخارج کی افغانستان میں موجودگی اور سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی کا پھیلانے پر اختلاف ہے, اور اس وقت تک رہے گا جب تک وہ اس مسئلے کو دور نہیں کرتے. خیبر پختونخوا میں کوئی بڑے پیمانے پر آپریشن نہیں کیا جا رہا, اور نہ ہی فتنۃ الخارج کی پاکستان کے کسی بھی علاقے میں عملداری ہے. صرف انٹیلیجنس کی بنیاد پر ٹارگیٹڈ کارروائی کی جاتی ہے. کیا فساد فی الارض اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا گناہ نہیں ہے؟ آرمی چیف کا مزید کہہ رہا تھا کہ ریاست ہے تو سیاست ہے, خدا نہ خواستہ ریاست نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. ہم سب کو بلا تفریق اور تعصب دہشت گردی کے خلاف یکجا ہونا ہوگا. جب ہم متحد ہو کر چلیں گے تو صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی. انسان خطا کا پتلا ہے, ہم سب غلطیاں کرتے ہیں, لیکن ان غلطیوں کو نہ ماننا اور ان سے سبق نہ سیکھنا اس سے بھی بڑی غلطی ہے. عوام اور فوج کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے. اس رشتے میں کسی خلیج کا جھوٹا بیانیہ بنیادی طور پر بیرون ملک سے ایک مخصوص ایجنڈے کے ذریعے چلایا جاتا ہے.